ڈاکٹر صاحب ہم سب یہ جانتے ہیں کہ دور جہالت میں عورتوں کو ایک انسانی مقام بھی حاصل نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے ان کا مقام بحال کروایا اور معاشرے میں انہیں کیا حیثیت دلوائی؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے حوالے سے جب ہم کسی بھی عنوان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس عظیم الشان زندگی کا مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم پر یہ ایک خیر کا منفرد جہان جو ہے وہ کھلنا شروع ہوتا ہے، اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ میرا اور آپ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانی کردار کے اعتبار سے، انسانی حیثیت کے اعتبار سے جس انداز سے بھی آپ اس زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر بے مثل اور بے مثال نظر آتے ہیں۔ بے شک۔ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کے بارے میں اور اس پیغام کے اندر موجود عورتوں کے حوالے سے اس نے سلوک جو ہے اس کا تو عالم یہ ہے کہ ایک بہت بین الاقوامی سطح پر اعتراف کیا گیا۔ سماجیات کا ماہر جیمز پیٹر یہ لکھنے پر مجبور ہے کہ میں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کیا، اور اس مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا، مجھے یوں لگتا ہے کہ حضور کے لائے ہوئے پیغام میں اور خود آپ کی زندگی کے اندر خواتین کے احترام کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے، ان کی امپاورمنٹ کے حوالے سے، معاشرے کے اندر جو ان کے ساتھ منسوب جو بہت ساری عزت کے معیارات جو کم کر دیے گئے تھے، گھٹا دیے گئے تھے، ان کی بحالی کے حوالے سے اتنا کچھ عظیم الشان خزانہ حضور کی زندگی میں میسر آتا ہے کہ اسے یہ کہنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے یوں لگتا ہے جیسے حضور کا جو دین ہے وہ آیا ہی عورتوں کی ذات اور ان کی صفات کی بحالی کے لیے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کس درجے پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تمام طبقات زندگی کا اکرام، احترام، ان کے حقوق جو ہیں ان کی بحالی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ نظر آتا ہے۔ لیکن عورتوں کے حوالے سے تو آپ کا معمول یہ ہے کہ حضور دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اور روح مبارک جو ہے وہ جسم اقدس کے اندر سفر فرمانا شروع کر دیتی ہے۔ عین اس لمحے میں آپ تصور کریں نا کہ کسی آدمی کا دنیا سے رخصتی کا وہ لمحہ کتنا جاں غسل ہوا کرتا ہے، کتنا مشکل ہوا کرتا ہے، اور اس وقت بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکھڑتی ہوئی سانس کے ساتھ اپنی امت کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد اپنے غلاموں یعنی اپنے جو سبارڈینیٹس ہیں ان کا اور اپنی عورتوں کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کتنی اعلیٰ درجے کی نہ صرف تعلیمات چھوڑی ہیں بلکہ اپنی عملی مثالیں ایسی چھوڑی ہیں کہ انسان آج کے ظاہری طور پر خواتین کے حقوق کی علمبرداری کے حوالے سے جو ایک معاشرے کے اندر آواز اور فضا پائی جاتی ہے، اس میں بھی ویسی مثالیں جو ہیں ان کا پیش کرنا مشکل نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ میرے کریم رسول کا ماحول ہے، آپ جس زمانے میں تشریف لاتے ہیں وہاں عورتوں کو یعنی بیٹیوں کو پیدائش کے لمحے پر ہی زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، اور عورتوں کو اور بالخصوص بیٹیوں کو اپنے لیے شرمندگی کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھا جاتا ہے۔ اسے ایک تانے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، ایک نقص اور عیب کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، اور انہیں اپنے اہل و اپنے احباب، دوست، جاننے والے، حتیٰ کہ اپنے رشتہ داروں تک سے چھپایا جاتا ہے۔ ایسے ماحول میں جہاں پر لوگ اپنی بیٹیوں کا تذکرہ کرنا، ان کے بارے میں رائے بنانا یا رائے دینا اس میں شرم محسوس کرتے تھے، اس معاشرے کے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے اپنی چادر بچھا کر ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو کر 2 قدم آگے بڑھ کر ان کا ماتھا اور ان کا ہاتھ چوم کر رہتی دنیا کے سارے انسانوں کو بتایا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو زندہ درگور کر دی جانے والی بیٹی ہوا کرتی تھی اسے عزت اور تعظیم کی کس اعلیٰ معیار اور وقار سے نوازا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ جس انداز میں محبت اور شفقت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ آج کے اس جدید دور کے ایک جدید انسان کے لیے بھی اتنا اعلیٰ عرفہ معیار ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی دوسری مثال جو ہے وہ تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اور نہ صرف بیٹی کے روپ میں آپ یہ دیکھیں کہ اپنی ازواج کے ساتھ بھی میرے کریم آقا کا احترام کا، محبت کا، شفقت کا، ان کی تعظیم کا کس اعلیٰ درجے کا جو ہے وہ اہتمام ہمیں نظر آتا ہے۔ سیدہ کائنات کی والدہ باجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا احوال دیکھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احوال دیکھیں، حضرت ام سودا کے حوالے سے آپ دیکھیں، یعنی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں ان کی خوبیوں کو حضور
بالاہتمام اپنے اصحاب میں بڑے ناز کے ساتھ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں اور ان کا اعتراف کرتے ہیں، ان کی خوبیوں کو، ان کی جو شخصی خصائل ہیں ان کو بڑے مان کے ساتھ اور محبت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں اپنے عمل سے کہ اپنی جو اہل خانہ ہیں اور بالخصوص ان کے اندر جو خواتین ہیں ان کی خوبیوں کا اعتراف بھی کیا جانا چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جانی چاہیے۔